السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی توریت میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان گھس گئے، پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا کیا ہوا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پھر ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد کی، اور ہم نے تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ اور اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفسوں کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی انہی کے لیے ہوگی۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی اقصیٰ میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اور یہ کہ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت عجلت والا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو محو یعنی بے نور کر دی، اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گردن سے لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہوگی۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں۔
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ جو کوئی جلدی والی یعنی دنیا چاہے تو ہم اسی یعنی دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری پوری کوشش کرے گا جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھیے کس طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائیں ورنہ پھر آپ مذمت کیے ہوئے بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے یہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہہ اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو یعنی پہلو جھکائے رکھ اور کہہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ شروع کی آیتوں میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، خاص طور پر پہلی آیت کے اندر، پھر اس کے بعد قوموں کا تذکرہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ شکر گزار بندے ہیں، اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ دو بار ان لوگوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا تذکرہ آیا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے گردن میں اس کا نام اعمال ڈال دے گا اور کہے گا آج اپنا حساب کر لے، تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو سیدھے راستے پر رہا اس کا فائدہ ہے، جو غلط راستے پر چلا گیا خود اس کا نقصان ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد چند آیتوں کے اندر یہ ذکر ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت ہو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان سے گفتگو نرمی کے ساتھ کرو، اف تک بھی نہ کہو، جھڑکو نہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور اگر والدین کے ساتھ احسان کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے میں کوتاہی ہو جائے، اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں۔
اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین گئے، بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ تو مکہ سے بیت المقدس جانا اس کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں آپ چلے، اور بیت المقدس سے آپ آسمان کی طرف گئے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ پورے واقعے کو ملا کر کہا جائے تو اسرا اور معراج کا واقعہ، لیکن اسرا کا لفظ یعنی رات میں کچھ چلنا یہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے معراج کا لفظ یہ بھی زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو اسرا اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سورہ اسرا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4994، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن ابن مسعود یقول فی بنی اسرائیل والکہف ومریم وطٰہٰ والانبیاء انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ انبیاء عتاق اول میں سے ہے اور یہ میرے تلاد میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہے جو پہلے مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور فضیلت ہے، ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اور سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3405، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 1 میں معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یہاں لیلاً نکرہ استعمال ہوا ہے، پوری رات کا واقعہ نہیں ہے بلکہ رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ہوا، جبکہ یہ سفر مکہ سے فلسطین کا 40 دن کا تھا۔ لیکن معراج کا جب واقعہ ہوا تو رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اس لیے نکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لیلاً، رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ہوا ہے۔ اقصی دور کو کہتے ہیں، بیت المقدس جس کو القدس ایلیا بھی کہتے ہیں پرانا شہر ہے، اس لیے اس کو دور کا شہر کہا گیا۔ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس طریقے سے وہاں پھلوں کی کثرت ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مدفن ہے، وہاں ہر طرح کی ہریالی ہے، تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دکھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سفر کرنے کے لیے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا، پھر اس کے بعد آسمان پر بلایا ہے۔ یہ اسرا اور معراج کا واقعہ جو ہوا روحانی واقعہ نہیں ہے بلکہ جسمانی واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی نہیں ہوا بلکہ یہ عینی مشاہدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب کی حالت میں، جی نہیں، بیداری کی حالت میں معراج ہوئی ہے، اور یہ تاریخ کب ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اتنا ماننا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز نازل فرمائی، تو نماز کی بڑی اہمیت، اس کا بڑا مقام، اس کا بڑا مرتبہ، اور کچھ اور چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جو 7ویں آسمان پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غالباً وہ ابو ذر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو کہا نور انا ارا، وہ تو روشنی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65، ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ تو بولے نہیں، یہ تو جھوٹ بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یقین کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اس سے پہلے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 120، 121، 123 کے اندر آیا، شاکرا لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب آگے غور کریں، آیت نمبر 4 سے 8 کے درمیان یہودیوں نے 2 مرتبہ سرکشی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانا۔ یہودیوں کا پہلا فساد کیا تھا اور اس کو کیا سزا ملی؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلا وعدہ آیا، یعنی جب ان لوگوں نے سرکشی کی، تو یہ کب ہوا ہے؟ بابل کے فرمانروا بخت نصر نے ان لوگوں پر حملہ کیا، اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے کا ہے۔ یہودیوں پر یروشلم میں بخت نصر یروشلم پہنچا اور اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑے تعداد کو غلام بنا لیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ان لوگوں نے شیعہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت نے ان لوگوں کو سزا دی، تو یہ جالوت ہے جن کا خاتمہ طالوت کی کمانڈرنگ میں ہوا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کا خاتمہ کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب دوسرے فساد کا وقت آیا، یہ کب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے۔ ان لوگوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ تو رومی ٹائٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی، اور یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ کئی ہزار کو قیدی بنا لیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، پھر اسی طریقے سے ہیکل سلیمانی کو تخت تاراج کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ لوگ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا خواب کب پورا ہوگا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، لیکن جو لوگ ظلم و ستم کریں گے اللہ کبھی بھی ان کے خواب کو پورا ہونے نہیں دے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے قرآن کے بارے میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن کریم مومنوں کو بشارت دیتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں یہ ذکر ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اپنے لیے ہر چیز کو وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کو مل جائے، وہ برائی بھی اپنے لیے جلدی چاہتا ہے، نیکی بھی اپنے لیے جلدی چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1532، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فی عطاء فیستجیب لکم، تم لوگ اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے نوکروں کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو، کیونکہ جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو اگر وہ قبول ہونے کا وقت ہے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ السنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 178 حدیث نمبر 20270، حسن روایت ہے، التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، آرام سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جلد بازی سے دور رہیے۔ لیکن نیکی کے کام میں جلد بازی کرنا ہے، دوسرے اور کام میں جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 پر غور کیجئے، ہر انسان کے ساتھ اس کا نام اعمال ہوگا، اور کل قیامت کے دن کہا جائے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اپنا نام اعمال پڑھ لو، خود ہی اپنا حساب کر لو، تو ہر ایک کے گردن میں وہ لٹکا دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی گمراہ ہوا اس کی گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے، جو کوئی ہدایت پر ہے اس کا فائدہ اس کو ملنے والا، جو کوئی گمراہ ہوا اس کا نقصان خود اس کو ہوگا۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں کسی قوم کو ہم برباد نہیں کرتے، عذاب میں نہیں لاتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ لیکن ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 پر ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 16301، بہرا، پاگل، فاتر العقل اور زمانہ فطرت والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسود بن سری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یوم القیامہ رجل اصم لا يسمع شیء ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی فطرہ فاما الاصم فیقول یا ربی لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا واما الاحمق فیقول واما الاحمق فیقول ربی لقد جاء الاسلام والصبیان یحذفونی بالبعر واما الحرم فیقول ربی لقد جاء الاسلام وما اعقل شیئا وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَطْرَةِ فَيَقُلْ رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لِيُطِيعُنَّهُ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ أَدْخِلُوا النَّارَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ چار لوگوں کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر، ایک بہرا ہوگا، ایک احمق ہوگا، پھر ایک بوڑھا ہوگا، اور ایک زمانے فطرت میں جو پیدا ہوا ان کا تذکرہ ہے۔ تو سب وہاں کہیں گے، تو بہرا آدمی کہے گا کہ اللہ اسلام آیا میں سننا نہیں جانتا، پھر اسی طرح بیوقوف کہے گا مجھے عقل تھی ہی نہیں، پھر اسی طرح بوڑھا آدمی کہے گا مجھ کو بچے لوگ پریشان کرتے تھے میں سمجھ ہی نہیں پایا، عقل نہیں تھی۔ اور جو زمانے فطرت میں داخل ہوا یعنی اس وقت کوئی نبی نہیں آئے تھے، تو یہ ان چاروں سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ،
یعنی وہاں اللہ تعالیٰ آگ لائے گا اور کہا جائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے وہ آگ نرم پڑ جائے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی، اور آگ ان لوگوں کے لیے جنت کی طرح ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 کے درمیان ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نمبر 1 اف تک بھی نہیں کرنا، نمبر 2 نمبر 3 جھڑکنا نہیں، پھر اسی طریقے سے نرم گفتگو کرنا، پھر اسی طریقے سے ان کے لیے بازو کو بچھائے رکھنا، پھر اسی طریقے سے ان دونوں کے لیے دعا کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور نیت اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور قرابت دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان عزیز و اقارب سے اعراض ہی کرے تو ان سے ایسی ہی بات کا جس میں آسانی ہو۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، اور تم اپنی اولاد کو غریبی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف في القتل انہ کان منصورا، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور جب ماپ کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بلا شبہ تو نہ تو کبھی زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سارے مذکورہ کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ڈالے جاؤ گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم بہت بڑی نازیبہ اور خطرناک بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسے کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔
سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ، وہ بلند و برتر ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے اس یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت حوصلے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، تب بھی جب کہ ظالم کہتے ہیں تم جس کی اتباع کرتے ہو وہ تو ایسا شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کی، وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ قل عسى ان یکون قریبا، کیا کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے یعنی پیدا کرے گا؟ کہیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ آپ کی طرف توجہ سے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے وہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ یعنی اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تم تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 52 تک 27 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، پھر اسی طریقے سے مسافر کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد فضول خرچی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اس کے بعد یہ کہا گیا ناحق قتل مت کرو، یتیموں کے مال میں تصرف مت کرو، اور اس کے بعد یہ ذکر ہے جس چیز کا علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، مت بولو، پہلے جانکاری حاصل کرو۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر آیا، پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کس طریقے سے کفار مکہ قرآن سنتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیوں نہیں، جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں، قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، ان کا ہی فائدہ ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیں۔ چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا، کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21، 22، 23 کے اندر جو ذکر فرمایا اس کے اندر یہ کہا گیا ایک اللہ کو ماننا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہاں حلال و حرام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے صلہ رحمی کرنا، اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ صلہ رحمی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کتنا ہے؟ عمر زیادہ ہو جائے گی، عمر لمبی ہو جائے گی، اور ہمارے مال میں برکت ہو جائے گی، ہمارا مال بڑھ جائے گا، عمر میں اضافہ ہوگا۔ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5986، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ،
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ اس کے بعد آگے کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ چیزوں سے روکا بھی جا رہا ہے۔ نمبر 4، فضول خرچی کی ممانعت، کہ بھئی فضول خرچی نہیں کرنا۔ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی درمیانی راستے کا مظاہرہ کرو۔ نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ یعنی رحمان کے بندے خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بیچ راستے پر چلتے ہیں، ان کا راستہ بیچ والا ہوتا ہے۔ فضول خرچی کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا، بخیلی کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں نہ خرچ کیا جائے، بلکہ وہاں خرچ کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فضول خرچی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو لگا دے، جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا رہا ہے، جو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگاتا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا 5ویں چیز، مانگنے والوں سے اگر ہم کو رک جانا ہے، ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو نرمی سے بات کرنا، بھائی صاحب ابھی انتظام نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے اور انتظام کر دے گا، تو پیارے انداز میں پیچھے ہٹ جائیے۔ اگر مال نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جھڑک دیا جائے، رکیے، ان چیزوں سے بچ جائیے، یہ بری عادتیں ہیں۔ کچھ لوگ مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے غلط کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیارے انداز میں سمجھانا، ابھی انتظام نہیں ہو سکا، نہیں کر سکتے، پھر کبھی ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں گے، معاف کیجیے گا۔ پھر آگے کہا جا رہا خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت نمبر 29 سے 30 کے درمیان غور کیجیے، یہ 6ٹھی چیز ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم اپنے ہاتھ کو ایسا نہیں کرو کہ باندھے رکھو، یعنی بخیلی اختیار مت کرو، اور فضول خرچی بھی کرنے والے مت ہو جاؤ، یعنی اس طریقے سے کہ تم بخیلی بھی مت کرو اور بہت زیادہ خرچ بھی مت کرو، بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ اگر بخیلی کرو گے تو نقصان ہوگا، اور اگر پورا خرچ کر دو گے تو تم افسوس کرو گے، تمہارے پاس مال ہی نہیں رہے گا، نہ تمہارے لیے ہوگا نہ تمہاری اولاد کے لیے ہوگا، تم دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ تو خرچ کرنے میں بھی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، تاکہ برے دن نہ دیکھنے پڑے، اور اتنا بھی جمع کر کے نہیں رکھنا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا، یہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ ید اللہ مغلولہ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 64، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے۔ آسمان و زمین کو جب سے اللہ نے پیدا کیا، اللہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کے مال میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، ہم اور آپ اگر صدقہ و خیرات کریں گے تو ہمارا مال بڑھتا جائے گا، اس لیے گھبرائیے نہیں، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں دیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2588، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے عزت میں اضافہ کرتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، تو معافی کا بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، جو بھی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ پھر آگے یہ ذکر ہے جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے اولاد تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اس لیے صدقہ و خیرات کیجئے، اس کا بڑا فائدہ، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی بندے کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں لگا رہے گا۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ پھر بیچ میں ایک آیت اور آ گئی، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس پر اگر غور کریں تو تقدیر کا یہ مسئلہ ہے، ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ بھئی اللہ نے جس کو چاہا مالدار بنایا، اللہ نے جس کو چاہا غریب بنایا، تو اللہ آزمانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کسی سے خوش ہے تو مال دیتا ہے اور اللہ کسی سے ناراض ہے تو مال نہیں دیتا، جی نہیں،
کیا اللہ قارون سے خوش تھا؟ جی نہیں، لیکن اللہ نے اس کو مال بہت زیادہ دیا. تو اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. تو یہ آیت تسلی کے لیے ہے کہ بھئی اللہ ہی ایسا کرتا ہے، اسی کا فیصلہ ہے. تو ہم اور آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جتنا ملا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگیں کہ اللہ تو جتنا دے اس میں برکت عطا فرما اور دل کو سکون والا دل بنا دے. یہ سب سے اہم چیز ہے. پھر آگے غور کریں، ایک ساتویں چیز قتل اولاد کی ممانعت ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم کھانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. کیوں قتل کر رہے ہو؟ انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ پیٹ کے اندر ہی مار رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مار رہے ہیں. پیٹ سے نکلنے کے بعد عرب کے کچھ لوگ مارا کرتے تھے، اب پیٹ کے اندر ہی مار رہے ہیں. جی نہیں، اللہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے اور اللہ تمہاری بھی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے. اللہ ہر ایک کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے. بندہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمیں چونٹی کو کھانا دینے کے لیے کہا جائے تو کیا ہم چونٹیوں کو کھلا سکتے ہیں؟ جی نہیں. اللہ چونٹیوں کو کھلا رہا، پھر اسی طرح ہاتھی کو کھلا رہا، شیر کو کھلا رہا، جانوروں کو کھلا رہا، چرند کو کھلا رہا، پرند کو کھلا رہا، انسان کو کھلا رہا، جنات کو کھلا رہا. سب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ کرتا ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، وہ رزاق ہے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر ایک اہم چیز، 8ویں چیز، زنا اور اس کے اسباب سے روکا جا رہا ہے. زنا یہ بری چیز ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی نکاح کرو تو زنا پر کنٹرول ہو جائے. آج زنا آسان اور نکاح مشکل، اس لیے زنا جیسی چیزوں سے دور رہیے، بری چیز ہے یہ. بلاత్కాر جیسی چیزوں سے دور رہیے، بری چیز ہے یہ برا راستہ ہے. انسان کا دنیا میں بھی گھاٹا ہے، آخرت میں بھی اس کا گھاٹا ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے انداز سے صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے. ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257 پر ایک حدیث آئی ہے. حدیث نمبر 22211 صحیح حدیث ہے یہ. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان فتن شاب نۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اذن بالزنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. تو قوم نے کہا، ماہ توبہ توبہ، کیا بات کر رہا ہے، بہت غلط بول رہا ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنہ، تو قریب آ جا. وہ نوجوان قریب آیا اور بیٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لامک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، غلط کام کرے، بلاత్కాر کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، ایسا کوئی کرے گا، مجھے یہ پسند نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللناس یحبونہ لامہاتہم، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتحبہ لابنتک، کیا تو چاہتا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللناس یحبونہ لبناتہم، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. اس کے بعد کہا، افتحبہ لاختک، کیا تو چاہتا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ تو اس نے کہا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللناس یحبونہ لاخواتہم، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتحبہ لعمتک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ تو اس نے کہا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللناس یحبونہ لعماتہم، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتحبہ لخالتک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ تو اس آدمی نے کہا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام کرے میں نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللناس یحبونہ لخالاتہم، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالاؤں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے. راوی بیان کرتے ہیں، فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا. اب آگے غور کریں، ایک 9ویں چیز ہے قتل ناحق کی ممانعت، ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا ہے. کب خون جائز ہو جاتا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 حدیث نمبر 1676. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم رجل المسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق الجماعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلم آدمی کا خون جو گواہی دیتا ہو معبود برحق اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں ہے مگر 3 چیز میں حلال ہو جاتا ہے، شادی شدہ زناکار،
پھر اسی طرح جان کے بدلے جان، پھر اسی طرح دین کو چھوڑنے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا، تو ان تینوں کی وجہ سے آدمی کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، ورنہ وہ حرام ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی کتاب الدیات کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1395، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل المسلم، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت کمتر ہے، ہلکا ہے۔ پوری دنیا ختم ہو جائے یہ چلے گا، لیکن ایک مسلمان کا ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناحق قتل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ایک آیت کے اندر ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچا لی۔ تو جان کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آگے 10ویں چیز ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کا مال مت کھاؤ، جب وہ بالغ ہو جائیں عقل مند ہو جائیں تب ان کا مال ان کو سونپ دو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا اس کو پورا کرو، بندوں کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ آگے 12ویں چیز ہے ناپ تول مکمل کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، صحیح ترازو سے تولو۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پورا پورا تولو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس کے بعد 13ویں چیز ہے علم کے بغیر بات نہیں کرنا۔ آج کل لوگ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، بغیر جانکاری کے بات کر رہے ہیں۔ بھائی آنکھ، دل، کان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ آدمی دیکھے، صحیح چیز سنے، دل میں صحیح چیز کو لائے، ان تمام چیزوں سے پوچھا جانے والا ہے۔ اس لیے آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ تو جب تک جانکاری صحیح نہ ہو مت بولو، علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو، اس چیز پر ابھارا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا 14ویں چیز اکڑ کا چلنا نہیں ہے، کیونکہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ کے اوپر پہنچ نہیں سکتے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی آدمی زمین کو پھاڑنا چاہے پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کے اندر گھسنا چاہے کیسے گھسے گا؟ اتنا لمبا ہو بھی نہیں سکتا، کیسے لمبا ہو جائے گا؟ اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا یہ بری چیز ہے، اس سے رک جانا ہے۔ تو اخلاق جمیلہ کا اللہ نے حکم دیا، پھر اسی طریقے سے صفات رذیلہ سے جو غلط قسم کی چیزیں ہیں، عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 پر غور کریں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ اللہ کے پاس کسی وسیلے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، آیت نمبر 42 کے اندر ہے۔ آیت نمبر 44 پر غور کیجئے، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کھانا بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 47 اور 48 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 52 کے درمیان غور کیجئے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم جب چورا چورا ہو جائیں گے، ہماری ہڈی ختم ہو جائے گی، دوبارہ کیسے پیدا ہونا؟ بھائی جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ پیدا کرے گا۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آخرت پر اللہ تعالیٰ ہماری یقین کو مضبوط کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔